کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا زہر جس کا ایک قطرہ طاقتور انسان کو بھی چند لمحوں میں موت کی نیند سلا سکتا تھا، ایک فقیر نے مسکراتے ہوئے پی لیا تھا اور پھر کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہ چہرے کا رنگ بدلا، نہ جسم پر کمزوری طاری ہوئی، نہ موت قریب آئی، بلکہ حیران کن طور پر وہ لوگ کانپنے لگے جنہوں نے یہ زہر تیار کیا تھا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ایک ایسی روایت ہے جو صدیوں سے سندھ کی فضاؤں میں سنائی جاتی ہے۔ ایک طرف اقتدار کا غرور تھا، دوسری طرف فقر کا جلال، ایک طرف حسد، سازش اور نفرت تھی، اور دوسری طرف اللہ کا ایک محبوب بندہ۔ لیکن آخر وہ لوگ کون تھے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے؟ زہر کہاں سے آیا؟ وہ خفیہ سازش کس نے تیار کی؟ اور جب زہر آلود پیالہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھا گیا تو ایسا کیا ہوا کہ دشمنوں کے چہرے زرد پڑ گئے؟ آج کی اس داستان میں ہم ایک مشہور روایت کا ذکر کریں گے جو حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے عوام میں بیان کی جاتی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ اس داستان کا اختتام ایک ایسا سبق اپنے اندر سموئے ہوئے ہے جو آج بھی ہر انسان کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست ہے، اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں اور اسی طرح معرفت بھری ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو داستان اردو آپ ہی کے لیے ہے۔ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی نایاب ویڈیوز لے کر آتے ہیں۔ تو آئیے چلیں اپنے موضوع کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور پہنچتے ہیں اس دور میں جب سندھ کی سرزمین مختلف سیاسی اور سماجی تبدیلیوں سے گزر رہی تھی۔ اسی دور میں ایک عظیم درویش، ایک بلند مرتبہ ولی، ایک عاشق الہی، حضرت سید عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ سہون کی سرزمین پر تشریف لائے۔ دنیا انہیں لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کی شخصیت عام انسانوں سے مختلف تھی۔ آپ کے چہرے پر نور تھا، گفتگو میں تاثیر تھی، اور نگاہ میں ایسی کشش تھی کہ جو ایک بار مل لیتا وہ عمر بھر آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ سہون کی گلیوں میں جب آپ رحمت اللہ علیہ کی آمد ہوئی تو لوگ جوک در جوک آپ کی محفلوں میں آنے لگے۔ امیر بھی آتے، فقیر بھی آتے، علماء بھی آتے اور عام لوگ بھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہر آنے والے کو محبت، اخلاص اور اللہ کی یاد کا درس دیتے۔ آپ لوگوں کو ظاہری نمود و نمائش سے ہٹا کر باطن کی اصلاح کی طرف بلاتے۔ رفتہ رفتہ آپ کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی، لوگوں کے دل بدلنے لگے، زندگیاں سنورنے لگیں، اور یہی وہ مقام تھا جہاں کچھ لوگوں کے دلوں میں حسد نے جنم لینا شروع کیا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جہاں حق کی روشنی پھیلتی ہے وہاں باطل کے سائے بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ بعض بااثر افراد جو عوام پر اپنی گرفت قائم رکھنا چاہتے تھے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے پریشان ہو گئے۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ اگر لوگ اسی طرح اس درویش کے گرد جمع ہوتے رہے تو ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی، ان کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے، ان کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا۔ چنانچہ حسد آہستہ آہستہ نفرت میں بدلنے لگا اور نفرت نے سازش کو جنم دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک رات شہر کے چند مخالفین خفیہ طور پر جمع ہوئے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، چہرے سنجیدہ تھے، اور گفتگو کا موضوع صرف ایک تھا، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ۔ کافی دیر تک بحث ہوتی رہی، کسی نے مخالفت کی، کسی نے خوف ظاہر کیا، لیکن آخر کار ایک خطرناک منصوبے پر اتفاق ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ براہ راست مقابلہ ممکن نہیں، کیونکہ عوام حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لہٰذا ایسا راستہ اختیار کیا جائے جس میں کسی کو شک بھی نہ ہو، اور یوں زہر کا منصوبہ بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک انتہائی مہلک زہر حاصل کیا گیا، ایسا زہر جس کے بارے میں مشہور تھا کہ چند لمحوں میں جان لے سکتا ہے۔ منصوبہ نہایت خفیہ تھا۔ ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا، بظاہر عزت و احترام کا ماحول بنایا گیا، لیکن حقیقت میں اس محفل کے پردے کے پیچھے ایک خطرناک ارادہ چھپا ہوا تھا۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا، محفل سج چکی تھی، مہمان موجود تھے،
اور سازش کرنے والوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ محفل میں موجود ہر شخص احتراماً کھڑا ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نہایت سکون کے ساتھ اپنی جگہ تشریف فرما ہوئے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جسے صرف وہی محسوس کر سکتے تھے جو اس راز سے واقف تھے۔ کچھ دیر بعد وہ پیالہ پیش کیا گیا۔ بظاہر یہ ایک عام مشروب تھا، لیکن اس کے اندر موت چھپی بیٹھی تھی۔ پیالہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھا گیا۔ سازش کرنے والوں کی نظریں آپ رحمت اللہ علیہ پر جم گئیں، سانسیں رک گئیں، وقت جیسے تھم سا گیا۔ روایت بیان کرتی ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے پیالے کی طرف دیکھا، پھر حاضرین کی طرف نگاہ فرمائی اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، ایسی مسکراہٹ جسے دیکھ کر بعض لوگوں کے دل کانپ اٹھے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے بغیر کسی خوف اور تردد کے وہ پیالہ اٹھایا اور نوش فرما لیا۔ اب سب انتظار کرنے لگے۔ کسی کو یقین تھا کہ چند لمحوں میں اثر ظاہر ہو جائے گا، کسی کو امید تھی کہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، مگر کچھ لمحے گزر گئے، پھر کچھ اور وقت گزر گیا، پھر 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ پہلے کی طرح مطمئن تھے، پرسکون تھے اور جلال و وقار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ سازش کرنے والوں کے چہرے زرد پڑنے لگے، نگاہیں جھکنے لگیں، دلوں میں خوف اترنے لگا، کیونکہ جس زہر کو وہ موت کا پیغام سمجھ رہے تھے وہ اپنا اثر دکھانے میں ناکام تھا۔ محفل کا ماحول بدل چکا تھا۔ اب خوف حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے سامنے نہیں، بلکہ سازش کرنے والوں کے دلوں میں تھا۔ بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد مخالفین سخت ذلت اور پریشانی کا شکار ہوئے، جبکہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی محبت اور عقیدت مزید پھیلتی چلی گئی۔ لوگ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور اپنے ولی کی حفاظت کی علامت سمجھنے لگے۔ دوستو، اس روایت کی تاریخی حیثیت پر مختلف آراء موجود ہیں، لیکن اس داستان کا اصل پیغام بہت واضح ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اس انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جسے اللہ اپنی حفاظت میں لے لے۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، نفرت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور سازش آخرکار اپنے ہی بنانے والوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ محبت، اخلاص اور اللہ پر یقین انسان کو وہ طاقت دیتے ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ آج بھی سہمن شریف کی فضائیں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے ذکر سے مہکتی ہیں۔ آج بھی لاکھوں لوگ وہاں حاضر ہو کر محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام حاصل کرتے ہیں، اور آج بھی دم مست قلندر کی صدائیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ حق کی روشنی کبھی بجھ نہیں سکتی۔ محترم دوستو، اگر آپ کو یہ داستان پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، کمنٹ میں حق موجود لکھ کر اپنی حاضری درج کروائیے، اور ہمیں بتائیے کہ اگلی داستان آپ کس عظیم بزرگ ہستی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ مزید ایسی ایمان افروز تاریخی اور روحانی داستانوں کے لیے داستان اردو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔